میرے بھائیوں، معراج کا سب سے عظیم تحفہ اللہ کی قسم اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے اقامت دو، اذان پڑھو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو نماز سے ٹھنڈا کرو۔ یہ مومن کی معراج ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سنا ہوا تھا، یہ وہ معراج ہے، یہ وہ عظیم تحفہ ہے جس کو دینے کے لیے اللہ نے نبی کو 7 آسمانوں سے اوپر اٹھایا اور میرے اور تیرے لیے 5 وقت کی نماز فرض کر دی۔ حقیقی طور کے اوپر ذرا سوچئے، رکیے، غور کیجئے۔ آج میں اور آپ 5 وقت کی نماز ہے، ایمانداری سے بتائیے، ایک وقت تو تھا لوگ اس طرح نماز پڑھتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور محدثین کے اوپر قربان جائیں، سبحان اللہ، محدثین نے ہر دور میں ان کی نماز کی طوالت اس دور کے مطابق بیان کر دی۔ اور اگر آج دیکھا جائے حقیقی طور کے اوپر، کچھ عرب اور کچھ علماء آج بھی ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ کی یہ انفارمیشن اور نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، محدثین کی نقطہ نظر سے اور روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا دورانیہ مختلف ہے، لیکن جو جنرلی اور عمومی اور بے شمار جو اکثر عمل تھا وہ کتنے منٹ کا تھا؟ تو اگر آج گھڑی کے حساب سے اندازہ لگایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نماز 32 سے 37 منٹ کی ہوا کرتی تھی۔ اب آپ بتائیے، اہل حدیث قدرے لمبی نماز پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت مانیے فجر کی نماز بھی 17-18 منٹ، عشاء کی 15 منٹ، اب اہل حدیثوں میں بھی عصر اور ظہر کی نماز 12 منٹ، 10 منٹ، 8 منٹ۔ اور بعض بھائی، اور اگر دیکھا جائے، میں اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا کہ نماز مختصر کیوں کی گئی یہ وہ، لیکن 5 نمازیں ہیں۔ ہمارے بعض بھائی 5 منٹ میں ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، پورے دن میں 25 منٹ۔ اور اگر با جماعت نماز صحیح طریقے سے ادا کرنی ہو تو اللہ کی قسم ٹائم ٹیبل کو نوٹ کر لیجئے، پورے دن میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا 5 نمازیں وضو سے لے کر نماز کو ادا کرنے تک۔ آپ مسجد میں 5 دفعہ آئیں، 1.5 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہے 24 گھنٹوں میں۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بندے کے پاس اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، پھر بھی گلہ اللہ سے ہے، پھر بھی شکوہ اللہ سے ہے۔ اللہ معاملات سیدھے نہیں ہو رہے، اللہ رزق حلال نہیں مل رہا، اللہ کاروباری الجھنے ہیں، اللہ فلاں مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ تو اپنے کاروبار کو 8-10 گھنٹے دیتا ہے، 12 گھنٹے دیتا ہے، تیرا کاروبار سیدھا نہیں ہوتا، تو اللہ کو کتنا ٹائم دیتا ہے؟ تو 5 نمازیں 5 منٹ میں پڑھ کر، تیز سے ٹکرے مار کر، تو یہ سمجھتا تو نے اپنے فرائض پورے کر لیے؟ اتنی تیز بھی نماز نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے خلاد بن رافع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ پھر نماز پڑھنا شروع ہو گئے، پھر پڑھ کے آئے، رسول اللہ نے کہا پھر لوٹ جائیے، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3-4 دفعہ ایسے ہوا، خلاد بن رافع کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی آتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا خلاد جب نماز کے لیے کھڑا ہو قیام میں تو سیدھا کھڑا ہو، ابھی تو سیدھا کھڑا ہوتا نہیں، رکوع میں چلا جاتا ہے۔ رکوع کرتا ہے جب کمر کو سیدھا کر، دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ تو سکون میں آ گیا ہے، حالت سکوت میں آ گیا ہے، ایک سٹیبل حالت میں آ گیا ہے، ابھی رکوع میں جاتا ساتھ ہی سر اٹھا لیتا ہے، سر اٹھاتا ساتھ ہی سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ساتھ ہی سر اٹھا لیتا ہے۔ اطمینان کیا کر، ہر رکن کو اطمینان سے پورا کیا کر۔ یہاں پہ بات آئی ہے جزوی طور پہ، تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، حضرت حذیفہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، ان کے سامنے بھی ایک شخص، ایک تابعی اس طرح نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو بھی یہی الفاظ کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کو بتلا رہا ہوں، اور یہ کسی مولوی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کس کا فتویٰ ہے؟ ایک صحابی کا فتویٰ۔ وہ آیا، وہی الفاظ کیا، حذیفہ مجھے اس سے بہتر آتی نہیں ہے۔ حذیفہ نے کہا جب تو کھڑا ہو سیدھا ہوا کر، جب رکوع کرے سیدھا، وہی الفاظ جو رسول اللہ نے دہرائے تھے وہی الفاظ دہرا دیے، اور ساتھ پوچھا تو کتنی دیر سے اس قسم کی نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ تابعی کہتے ہیں میں 40 برس ہو گئے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا ڈر جا، اپنی نماز کو درست کر لے،
ایسا نہ ہو تجھے کل قیامت کے دن امت ہی میں سے نہ اٹھایا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ نہ تجھے اٹھا لیا جائے۔ تو نے 40 سال اگر یہ نماز پڑھی ہے تو میں حذیفہ کہتا ہوں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آئیے حضرت عثمان کی، حضرت سلمان فارسی کی حدیث صحیح مسلم کی، حضرت عثمان نے کیا کہا ہے؟ اس عبادت کو میں نے اور آپ نے بڑا چھوٹا سمجھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کر کے فرض نماز کو اطمینان اور سکون سے ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک نماز 40 برس نماز پڑھی، حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی نہیں قبول ہوئی، اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں جس نے ایک پڑھی، سنت کے مطابق صرف ایک نماز پڑھ لی، اس کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ پھر میں اور